ان راتوں میں اپنا وقت مصلے کو دے، سجدے کو دے، دعا کو دے، استغفار کو دے، اللہ کے حضور حاضری پیش کرے۔ یہ جو اعتکاف 10 دن سرکار نے فرمایا تو اس کی وجہ بھی حضور نے یہ بیان کی کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں، اس خاص فضل اور انعام کی تلاش میں ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اپنا وقت مصلے کو دے، اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ وقت لگائیں۔ وہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی نا بیت المقدس میں، صلاح الدین ایوبی جنگ کر رہے تھے، تو ایک بزرگ ملے صلاح الدین ایوبی کو، تو انہوں نے دیکھا کہ صلاح الدین بڑے پریشان ہیں، تو کہا کہ آپ بڑے پریشان ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا کہ پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا اور اب سنا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحہ لے کر پورا آ رہا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے دعا کریں، میں بھی اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رات بھر سجدے میں رہے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اور یہ اب جنگ کی ساری حکمت عملی بھی طے کریں گے، جو اس وقت کے اسباب ہوں گے وہ سارے جمع کریں گے، جدید اسلحے سے لیس ہوں گے، لیکن حضور نے ایک ادا ہمیں اور بھی سکھائی ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی رات صفیں بھی درست کرائی تھی، صحابہ کو ان کے مقام پر کھڑا بھی کیا تھا، جنگی حکمت عملی بھی سکھائی تھی، سب کام اپنی جگہ پہ کر کے پھر رات بھر محبوب نے اپنا سر سجدے میں رکھے رکھا، پھر حضور نے مصلی آباد کیا، پھر دعائیں کی، اے اللہ یہ 313 اگر آج شہید کر دیے گئے تو عبادت کون کرے گا قیامت؟ یہ سنت ہے کہ آپ سارے اسباب اکٹھے کریں، لیکن پھر اس کے حضور جھک جائیں، پھر اس کو منائیں، پھر اس کے حضور عرض کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اس آہوزاری سے بدر کی رات حضور نے نماز پڑھی اور دعا کی کہ میں نے دیکھا چادر مبارک کندھے سے گر گئی، میں دوڑ کے جا کے حضور سے لپٹ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ بس کرے، مجھے تو لگتا ہے اللہ کی مدد آ بھی گئی ہے، آ گئی اللہ کی مدد۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی سے اس درویش نے کہا آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، تو صلاح الدین رات بھر نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، روتے رہے۔ صبح خبر ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی دوبارہ، تو صلاح الدین مسکرا رہے تھے۔ درویش فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت مبارک ہو، پتہ چلا ہے وہ بحری بیڑا تو سمندر میں غرق ہو گیا، پہنچ نہیں سکا، اسلحہ آیا ہی نہیں۔ پتہ کیا کہا بزرگوں نے؟ کہنے لگے وہ سمندر میں غرق نہیں ہوا، وہ جو تو نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں روتا رہا ہے نا، وہ تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، وہ غرق ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں آپ دعا کر رہے ہیں، خالی دعا سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی اسباب بھی جمع کریں، لیکن دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دیتا ہے، کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو بھائی بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا مصلی کو آباد کرنا، کچھ وقت تنہائی کا ہو، اس میں انسان اکیلا موجود ہو اور وہ اپنے رب کے حضور عرض کر رہا ہو، اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا ایک بڑا اہم کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اور اللہ کی رضا پانے کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں کوئی نام و نمود، کوئی دکھلاوا، کوئی تصنع نہ ہو، کوئی بناوٹ نہ ہو، کوئی تختیاں لگانے کا شوق نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ موبائل سے زیادہ میری بات پر توجہ کر رہے ہیں، امید ہے مجھے، ایسا ہی ہے نا جی؟ ماشاءاللہ۔ خالص محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور یہ سبھی کو کرنا چاہیے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ۔ اس کے لیے بہت امیر ہونا شرط نہیں، اس کے لیے اپنے دل کے اندر جذبہ رکھنا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، یہ شرط ہے۔ آپ
اگر یہ شوق پیدا کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں پر یا اس کے رستے پر یا کسی بھی دینی کام پر کچھ خرچ کرنا، تو آپ یقین کریں انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ خاص ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے خرچ کرنے سے، خاص روحانیت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور دیتا ہے نا اللہ کے راستے میں، کیا جی، یہ سیاستہ میں حدیث موجود، ایک کھجور دے اخلاص کے ساتھ، اس کے پیچھے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، ایک کھجور اگر اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما کرتا ہے، اسے اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایک کھجور پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو رضائے الہی کے لیے دیکھیں حضور نے یہاں سے ہمیں سخاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو، یعنی آپ اس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے کہ جس حد تک ممکن ہو، جس حد تک آپ کے پاس گنجائش ہو، جہاں سے آپ شروع کر سکتے ہو، آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اگر اللہ نے زیادہ گنجائش دے رکھی ہے تو پھر کچھ نہیں، اس طرح بھی راضی کیا۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خوبصورت بات ہے، مسند امام محمد بن حنبل میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی۔ ہوا دراصل یہ کہ ایک یتیم بچہ تھا، ایک صحابی تھے، تو وہ نا اپنے باغ کے گرد چار دیواری کرنا چاہ رہے تھے، دیوار بنانا چاہ رہے تھے اردا گرد اپنے باغ کے۔ ان کے پڑوسی کے بھی کچھ کھجوروں کے درخت تھے، تو وہ جب وہاں دیوار بنانا چاہ رہے تھے تو وہاں نا ایک درخت ان کے پڑوسی کا اس دیوار کے اندر آتا تھا۔ انہوں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ میاں اس طرح کرو، تم مجھے یہ درخت دے دو، مجھے یہ کاٹنا ہے اور یہاں سے مجھے اپنی دیوار کو سیدھا کرنا ہے۔ تو کہنے لگے میں تو نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا اچھا قیمت لے لو پھر دے دو۔ کہا میں قیمت سے بھی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ نا بلا وجہ اڑ جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے نا فلاں آدمی ضرورت مند ہے تو پھر تو اللہ ہی معاف فرمائے، پھر تو ناکو چنے چبواتے، پتہ چل جائے اس کو میری ضرورت ہے، ضرورت مند ہے۔ بلکہ ہماری سوسائٹی میں تو اس طرح بھی ہوتا ہے، معاشرے میں، کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی مجبور ہے، مکان بیچ رہا ہے یا کوئی پلاٹ بیچ رہا ہے، اگر پتہ چل گیا مجبور ہے تو پھر تو اس کی قیمت ہی گر جاتی۔ یہ رویے اہل ایمان کے نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میاں تم مجھے دے دو، کا نہیں دیتا، کہا قیمت لے لو، کا پھر بھی نہیں دیتا۔ قربان جائیں، صحابہ کو پتا تھا کہ جب مشکل حال نہ ہو تو کہاں جانا ہے، وہ سیدھے دروازہ رسول پہ حاضر ہو گئے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضری دی، عرض کی حضور میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ پیسے لے لیں، دے دے، وہ نہیں دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بلایا، حضور نے فرمایا بھئی وہ درخت آتا ہے بیچارے کا، اس کی مجبوری ہے، اس کو چار دیواری کرنی ہے، تو تم اس طرح کرو کہ وہ چھوڑ دو درخت۔ کہنے لگا میں تو نہیں چھوڑتا، معاذ اللہ، کم نصیبی دیکھیے، حضور فرما رہے قیمت لے لو۔ کہنے لگا نہیں، کرم بالائے کرم۔ حضور فرمانے لگے تم وہ درخت چھوڑ دو، میں تم میں جنت کے درخت کی بشارت دیتا ہوں، اور درخت ایسا کہ جس میں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کی چھاؤں مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات نصیب کی ہے، یہ بات کچھ لوگوں کے بالکل نیکی قریب آ جاتی ہے لیکن بڑے کم نصیب ہوتے ہیں۔ رضا ملنے لگتی ہے، دروازے تک کرم آ جاتا ہے لیکن دروازہ بند کیے رہتے ہیں۔
بڑے بڑے موقع ملتے ہیں زندگی میں خیر جمع کرنے، نہیں کر پاتے، کمزور پڑ جاتے، بڑی بڑی سعادتیں ان کو نصیب